چلو دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متفرقات یعنی الگ الگ مسئلے کسی ایک باب یا ایک عنوان کے تحت نہیں رہیں گے، بلکہ الگ الگ جہاں سے جو مسئلہ اچھا لگا اس کو بیان کر دیا، یا جو ضرورت کے مطابق رہا اس کو بیان کر دیا۔ متفرقات یادداشت کے لیے، یعنی اس غرض سے کہ بات یاد رہے۔ بعض لوگ رومال یا کمر بند میں گرہ لگا دیتے ہیں، یا رومال میں، جیسے رومال میں ایک گانٹھ لگا لیا کہ جب بھی رومال دیکھیں گے یاد آ جائے گا کہ کیا گانٹھ ہے، یا کیا کہتے ہیں کمر بند میں گانٹھ لگا لیتے ہیں، یا کسی جگہ انگلی وغیرہ پر ڈورا باندھ لیتے ہیں۔ یہ جائز ہے کائے کے لیے؟ تاکہ جب بھی ڈورا دیکھیں گے سمجھ جائیں گے کیا وجہ، کیا بات ہے۔ اور بلا وجہ ڈورا باندھ لینا مکروہ ہے۔ گلے میں تعویذ لٹکانا جائز ہے، جبکہ وہ تعویذ جائز ہو، یعنی آیات قرآنیہ یا اسماء الہیہ اور ادعیہ سے تعویذ کیا گیا ہو۔ اور بعض حدیثوں میں جو ممانعت آئی ہے اس سے مراد وہ تعویذات ہیں جو ناجائز الفاظ پر مشتمل ہوں، جو زمانے جاہلیت میں کیے جاتے تھے۔ اسی طرح تعویذات اور آیات و احادیث ادعیہ رکابی یعنی پلیٹ میں لکھ کر مریض کو بنیت شفا پلانا بھی جائز ہے۔ جنب و حائض و نفسا بھی تعویذات کو گلے میں پہن سکتے ہیں۔ جنبی ناپاک آدمی، حائضہ نفسا جانتے ہیں، یعنی یہ لوگ بھی تعویذ گلے میں پہن سکتے ہیں، بازو پر باندھ سکتے ہیں، جبکہ تعویذات غلاف میں ہوں۔ تعویذات، اور آج کل تو سب غلاف میں رہتے ہیں، پھر اوپر سے کپڑا لپیٹا رہتا ہے۔ ہاں، وہ تعویذ جو کاغذ والا ہوتا ہے اس کو اب اگر کیا کہتے ہیں بازو میں باندھیں یا گلے میں لٹکائیں، تو اگر وہ آپ کے جلد بدن سے ٹچ ہو رہا ہے وہ کاغذ اور آپ ناپاک ہیں تو اب آپ اس کو نہیں پہن سکتے۔ بچھونے یا مصلے پر کچھ لکھا ہوا ہو تو اس کو استعمال کرنا ناجائز ہے۔ یہ عبارت اس کی بناوٹ میں ہو یا کاڑھی گئی ہو یا روشنائی سے لکھی ہو، اگرچہ حروف مفردہ لکھے ہوں، کیونکہ حروف مفردہ کا بھی احترام ہے۔ بہت سارے لوگ تکیے میں شعر لکھ دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بچھونے پہ لکھا رہے گا، یا کچھ چادر وغیرہ اگر پرنٹڈ ہیں تو ایسی چادروں کا بھی، وہ پرنٹڈ جو کوئی کچھ لکھا ہو، چاہے جس زبان میں ہو، اردو میں ضروری نہیں، ہندی، انگریزی، چاہے جس زبان میں لکھا ہو، اگر وہ لکھا ہوا ہے، تحریر ہے، تو اب ایسے چادر یا تکیہ کا استعمال کرنا درست نہیں ہوگا، ناجائز ہے۔ اکثر دسترخوان پر عبارت لکھی ہوتی ہے، ایسے دسترخوانوں کو استعمال میں لانا، ان پر کھانا کھانا نہ چاہیے۔ بعض لوگوں کے تکیوں پر اشعار لکھے ہوتے ہیں، ان کا بھی استعمال نہ کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 4، وعدہ کیا مگر اس کو پورا کرنے میں کوئی شرعی قباحت تھی، اس وجہ سے پورا نہیں کیا تو اس کو وعدہ خلافی نہیں کہا جائے گا، اور وعدہ خلاف کرنے کا جو گناہ ہے اس صورت میں نہیں ہوگا، اگرچہ وعدہ کرنے کے وقت اس نے استثناء نہ کیا ہو۔ یہاں شریعت کی جانب سے استثناء موجود ہے، اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ مثلا وعدہ کیا تھا کہ فلاں جگہ آؤں گا اور وہاں بیٹھ کر تمہارا انتظار کروں گا، مگر جب وہاں گیا تو دیکھتا ہے ناچ رنگ اور شراب خواری وغیرہ میں لوگ مشغول ہیں، وہاں سے یہ چلا آیا، یہ وعدہ خلافی نہیں ہے۔ یا اس کے انتظار کرنے کا وعدہ کیا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ نماز کا وقت آ گیا، یہ چلا آیا، وعدہ کے خلاف نہیں ہوا۔ یا مثال کے طور پر آج کل جو وعدے ہوتے ہیں، سمجھ رہے، نوجوان لوگوں کے، اگر ان کو پتا ہے کہ ہمارے ملاقات سے صرف گناہ ہی ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا، تو ایسے وعدے کا توڑنا ہی افضل ہے، ایسے وعدوں کو قطعی پورا نہ کیا جائے۔ باقی آپ لوگ سب سمجھدار ہیں۔ مسئلہ نمبر 5، بعض کاشتکار اپنے کھیتوں میں کپڑا لپیٹ کر کسی لکڑی پر لگا دیتے ہیں، اس سے مقصود نظر بد سے کھیتوں کو بچانا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھنے والے کی نظر پہلے اس پر پڑے گی، اس کے بعد زراعت یعنی کھیتی پر پڑے گی، اور اس صورت میں زراعت کو نظر نہیں لگے گی۔ ایسا کرنا ناجائز نہیں، کیونکہ نظر کا لگنا صحیح ہے، احادیث سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث میں ہے جب اپنی یا کسی مسلمان بھائی کی چیز دیکھے اور پسند آئے تو برکت کی دعا کرے، یہ کہے بارک اللہ احسن الخالقین،
اللہم بارک فیہ. یا جب کسی بڑے خوبصورت کوٹ سے بچے کو دیکھے، کچھ بچے ہوتے ہیں نا بڑے کیوٹ لگتے ہیں، تو اگر ایسے بچوں کو دیکھے تو وہاں پر بھی یہی دعا پڑھنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظر اس کو لگ جائے اور خام خواہ اس کی طبیعت خراب ہو. یا اردو میں یہ کہہ دے اللہ تعالیٰ برکت کرے، اس طرح کہنے سے نظر نہیں لگے گی. مسئلہ نمبر 16، مشرکین کے برتنوں میں بغیر دھوئے کھانا پینا مکروہ ہے. یہ اس وقت ہے کہ برتن کا نجس ہونا معلوم نہ ہو، اور معلوم ہو تو اس میں کھانا پینا حرام ہے. عجیب و غریب قصے کہانی تفریح کے طور پر سننا جائز ہے، جبکہ ان کا جھوٹا ہونا یقینی نہ ہو، بلکہ جو یقیناً جھوٹ ہوں ان کو بھی سنا جا سکتا ہے، جبکہ بطور ضرب مثل ہوں، یعنی ان سے کچھ نصیحت حاصل ہو یا ان سے نصیحت مقصود ہو، جیسا کہ مثنوی شریف وغیرہ میں بہت سے فرضی قصے وعظ و پند کے لیے درج کیے گئے ہیں. اسی طرح جانوروں اور کنکر پتھر وغیرہ کی باتیں فرضی طور پر بیان کرنا یا سننا بھی جائز ہے. مگر گلستان میں حضرت شیخ سعدی نے لکھا ہے، گلے خوشبوئے در حمام روزے، نہیں گلے نہیں گلے، جس کا ترجمہ پتہ نہیں کہاں ہے. ایک منٹ، چلو. مسئلہ نمبر 8، تمام زبانوں میں عربی زبان افضل ہے. عربی زبان افضل ہے. ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہی زبان ہے. قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا. اہل جنت کی جنت میں عربی ہی زبان ہوگی. جو اس زبان کو خود سیکھے یا دوسروں کو سکھائے اسے ثواب ملے گا. یہ جو کہا گیا صرف زبان کے لحاظ سے کہا گیا، ورنہ ایک مسلم کو خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ عربی زبان کا جاننا مسلمانوں کے لیے کتنا ضروری ہے. قرآن و حدیث اور دین کے تمام اصول و فروع اسی زبان میں ہیں. اس زبان سے ناواقفی کتنی کمی اور نقصان کی چیز ہے. مسئلہ نمبر 9، عورت رخصت ہو کر کے آئی اور عورتوں نے کہہ دیا کہ یہ تمہاری عورت ہے. عورت رخصت ہو کر کے آئی پہلے ہی دن، پہلے دن، اور بہت ساری عورتوں نے آدمی سے کہہ دیا کہ یہ تمہاری عورت ہے. اس سے وطی جائز ہے، اگرچہ یہ خود اسے پہچانتا نہ ہو. اسی طرح عورتوں نے شب زفاف میں اس کے کمرہ میں جس عورت کو دلہن بنا کر بھیج دیا، اگرچہ یہ نہیں کہا کہ یہ تمہاری عورت ہے، اس سے بھی وطی جائز ہے کہ اس کی حیت مخصوصہ کے ساتھ یہاں پہنچانا ہی اس کی دلیل ہے، کیونکہ دوسری عورت کو اس طرح ہرگز نہیں بھیجا جاتا. مسئلہ نمبر 10، جس کے ذمہ اپنا حق ہو اور وہ نہ دیتا ہو، تو اگر اس کی ایسی چیز مل جائے جو اسی جنس کی ہے، یعنی جو اس نے لیا ہے اسی جنس کی ہے، جس جنس کا حق ہے تو لے سکتا ہے. اس معاملہ میں روپیہ اور اشرفی ایک جنس کی چیز ہے، یعنی اس کے ذمہ روپیہ تھا اور اشرفی مل گئی تو بقدرے اپنے حق کے لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ سے پیسہ لے گیا اور دے نہیں رہا ہے، تو اگر اس کا پیسہ مل جائے تو آپ لے سکتے ہیں. گیہوں لے گیا نہیں دے رہا ہے، تو اگر گیہوں مل گیا تو صرف اپنے حق برابر لے سکتے ہو. مسئلہ نمبر 11، لوگوں کے ساتھ مدارات سے پیش آنا، نرم باتیں کرنا، کشادہ روئی سے کلام کرنا مستحب ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ مداہنت نہ پیدا ہو. بد مذہب سے گفتگو کرے تو اس طرح نہ کرے کہ وہ سمجھے میرے مذہب کو اچھا سمجھنے لگا، برا نہیں جانتا. مسئلہ نمبر 12، مکان کرایہ پر دیا اور کرایہ دار اس میں رہنے لگا. اگر مکان دیکھنے کو جانا چاہتا ہے کہ دیکھیں کس حالت میں ہے اور مرمت کی ضرورت ہو تو مرمت کرا دی جائے، تو کرایہ دار سے اجازت لے کر اندر جائے. یہ خیال نہ کرے کہ مکان میرا ہے، مجھے اجازت کی